وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ جب بھی اب ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل جریدے پڑھ رہے ہیں, ہم بلاگز پڑھ رہے ہیں, وہاں پر کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ وہاں پر استعمال ہو رہا ہے اسلام آباد نیگوسیشنز. اسلام آباد میں جو بیٹھک ہو رہی ہے جہاں پہ میڈیشن کی کوشش کر رہا ہے پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ خطے میں عمان کی یہ ایک پوزیشن تھی جہاں پر عمان ایک ڈپلومیٹک ہب بنا ہوا تھا, جہاں پر ہر جو میڈیشن تھی, جو ٹیبل ٹاکس تھیں, وہ عمان میں آ کے ہوتی تھی. پاکستان کا یہ جو نیو رول ہے یہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے, اور اس سے پڑوسی بھارت کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. جسٹ بائی دا وے میں یہ مینشن کروا دوں آپ کو, وہ بوکھلاہٹ کا شکار. ڈپلومیسی میں کہتے ہیں نا کہ اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل یو آن دا مینیو, تو بھارت از آن دا مینیو, اور ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے. فومو ہو رہا ہے شاید, وہ ان کو فومو بھی ہو رہا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور جس کا اظہار وہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. بہتر ہے نہ کریں اظہار, اس سے زیادہ آپ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اچھا چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب. مسعود خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ہم پاکستان کے رول کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں سارے تنازع میں. امریکی صدر تو اس کو آپریشن کہتے ہیں, پھر خود ہی اپنے آپ کو, پہلے انہوں نے وار کہا, پھر کریکٹ کر کے کہا کہ جی آپریشن ہے, کیونکہ میں نے کانگریس سے اپروول نہیں لیا تو میں اسے وار نہیں کہہ سکتا. حالانکہ یہ جنگ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 4 بڑے اسلامی ملکوں کی بیٹھک کتنی اہم پیش رفت ہے, آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ جو بیٹھک ہے یہ باقاعدہ کسی نتیجے پر پہنچ پائے گی, اور یہ سب کو قابل قبول ہوگا جو اس بیٹھک سے نکات نکلیں گے یا نتیجہ نکلتا ہے؟ بہت سی باتیں آپ پہلے کر چکی ہیں, آپ کے ساتھی بھی کر چکے ہیں. تو خاص طور سے جو پاکستان کا مرکزی کردار ابھرا ہے اس خطے میں, بلکہ پورے کے پورے جو ہے یہ جنگ جو ہے ایک بین براعظمی جنگ, انٹر کانٹیننٹل وار ہو چکی ہے, کیونکہ اس میں یورپ بھی انوالو ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی نے آ کے یہاں گلف کی سٹیٹس کے سعودی عرب, قطر اور یو اے ای کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تاکہ ایرانی ڈرونز کو روکا جا سکے. ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے. وہ روس سے جنگ لڑ رہے تھے, امریکہ پہلے سے اس جنگ میں شریک ہے. تو یہ صرف مشرق وسطیٰ تک جنگ محدود نہیں ہے, اور اس سے ابھی تک تو جنگ نے بہت مہلک اثرات جو ہے مرتب کیے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے اگر یہ جنگ نہ روکی گئی تو جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ساری دنیا میں پھیل سکتی ہے اور تیسری جنگ عظیم میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور اس وقت جو ہے چونکہ بہت سے اسرائیل کے پاس جو ہے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں, تو یہ ایک ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے دنیا میں, کیونکہ اسرائیل کا ابھی تک جو رویہ ہے, اس کا طرز عمل ہے, وہ ذمہ دارانہ نہیں رہا. تو اگر پاکستان کو واقعی کامیابی ہوتی ہے, اور پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے نہ صرف جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے ملک کے مفادات کو بچایا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے خطے کو اعتماد میں لیا ہے. اس وقت آپ نے 4 ممالک کا ذکر کیا, لیکن پاکستان کے ساتھ جو دوسرے ممالک کھڑے ہیں, اہم ترین ممالک, اس میں عمان ہے, قطر ہے, اس کے ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, چین ہے, اور بڑی حد تک روس بھی ہے, اور امریکہ تو ہے ہی ہے, کیونکہ امریکہ کی صوابدید سے اور امریکہ کی مرضی سے یہ سارے کے سارے مذاکرات آگے بڑھائے جا رہے ہیں. تہران جو ہے وہاں پاکستان کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب ہے سفارتکاری میں بھی اور قومی تشخص کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت قیمتی لمحہ ہے اہل پاکستان کے لیے, اور وہ اہل پاکستان, دفتر خارجہ, حکومت وقت اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں مبارک کے مستحق ہیں. ایک چیز یہ میں بتانا چاہتا ہوں, میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ابھی پچھلے دنوں میں, ایک تو آج جو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے بیانات بدلتے رہتے ہیں. 2 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. ایک, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مؤخر کر رہے ہیں الیکٹرسٹی کے اوپر حملے جو ہیں, لیکن ایران کے 2 شہروں کے 2 صوبوں میں, ایک شہر تہران میں اور کراگ میں جو انرجی انسٹالیشنز تھی یا جو انرجی پلانٹس تھے, ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اور اس لیے جو ہے ایران نے بھی جوابی حملہ کیا ہے کویت کے اوپر, جس میں ان ڈی سیلینیشن پلانٹ اور وہاں جو کوئی انرجی کا کمپلیکس ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. دوسری چیز جو ہے کہ صدر ٹرمپ نے پہلے کہا تھا, مطلب کوئی اشارے دے رہے تھے مبہم سے کہ گراؤنڈ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے لیٹسٹ یہ کہا ہے کہ وہ خارگ جزیرے کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. انہوں نے جو ان کا ایک ایمفیبین اسالٹ شپ ہے اسے یہاں متعین کیا, ڈپلوائے کیا ہے, اور اس کے بعد 82nd ایئر بورن ڈویژن جو ہے اسے متعین کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں خاگ آئلینڈ کے اوپر وہ قبضہ کر سکتے ہیں. تو
اس پہلے کا جو خطرہ ہے وہ جو اس کے تیسری چیز بھی بلکہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں یہ ہے کہ ایران کے 2 نیوکلیئر پلانٹس ہیں. ایک جو ہے خوندب میں ہے، اسے کہتے ہیں کہ وہ جو اسے آپ کہیں گے کہ ہیوی واٹر جو ہے اس کا ایک پلانٹ ہے، اور دوسری ایک جگہ ہے اراد خان، وہاں جو ہے ایک پلانٹ ہے جس کو یلو کیک پلانٹ کہتے ہیں. تو اس کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایران نے بھی بوشہر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، بوشہر میں بھی ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے ایران کا، اس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ایران نے بھی جوابی حملہ اسرائیل کے علاقے ڈمونا مسعود میں صاحب کیا. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں مذاکرات جو ہیں اس میں کون کیا حاصل کر سکے گا؟ ایران نے تو اپنے مطالبات بڑے واضح بتا دیے. امریکہ کے جو 15 پوائنٹس ہیں، ظاہر ہے آپ اس میں بہت ساری ہمیں کچھ نیوکلیئر سائٹس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، خاک جزیرے کا، بٹ یہ مذاکرات میں یہ ایکسیپٹیبل تو نہیں ہوگا ایران کو. لیکن امریکہ کے لیے آپشنز کیا ہیں؟ اس جنگ سے وہ کیا حاصل کر کے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں سیف ایگزٹ چاہیے. تو کیا ایکچولی چاہیے کیا امریکہ کو اس مذاکرات کے ذریعے؟ امریکہ نے 2 چیزیں کرنی ہے. ایک تو فیس سیونگ کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اہداف بہت سے مقرر کر دیے تھے اور وہ بالکل ایک قسم کے ڈیفینیٹ اور قطعی قسم کے مطالبات تھے. ان میں کوئی تشریح کی گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑی تھی. مثال طور پر ریجیم چینج ہو گیا، نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ مسائل انڈسٹری اس کی ڈیگریڈیشن ہے، اور پھر آخر میں یہ تھا کہ جو ایران کے علاقائی حلیف ہیں ان کو ختم کرنا. اور اسی طریقے سے جو ایران نے بھی اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں. ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ جنگ کا تاوان ادا کریں، آپ گارنٹی دیں کہ مستقبل میں آپ حملے نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ساری کی ساری جو بیسز ہیں یہاں سے اٹھائیں اور واپس لے جائیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہاسٹائل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے جو خلیجی ریاستوں میں. خیر ان کے درمیان کوئی اس وقت نقطہ اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پس پردہ پاکستان ایک بہت حساس ذمہ داری نبھا رہا ہے، اور ان دونوں جو دے آر پولز اپارٹ اور ان کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ جو ہے وہ تو شاید ایکسٹ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اگرچہ وہاں سے متضاد بیانات آ رہے ہیں، لیکن اسرائیل بالکل نہیں چاہتا. اسرائیل نہیں چاہتا. یہ بھی ایک اینگل ہے مسعود صاحب کہ اسرائیل کیوں نہیں چاہتا، اور اگر یہ جنگ بندی امریکہ اور ایران کے درمیان ہو جاتی ہے تو کیا پھر اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ایک الگ سے کوئی جنگ بندی ہوگی، یا اسرائیل رکے گا، باز آئے گا؟ یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ اینگل ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا انٹائر ڈپلومیسی جو پاکستان نے اعلیٰ کردار ادا کی ہے، پاکستان ایز اے کی میڈیٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر اپنی جگہ بنا رہا ہے. یہ ٹاکس عمان میں بھی ہو سکتی تھیں، یہ ٹاکس ٹرکی میں بھی ہو سکتی تھیں، بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیشن کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں جس پہ دونوں فریقوں کو اعتماد ہوتا ہے. تو نہ صرف امریکہ اور خلیجی ممالک کو پاکستان کے اوپر اعتماد حاصل ہے، بلکہ ایران کو بھی پاکستان میں بھرپور اعتماد ہے، اور ایران کی جانب سے تو بلکہ پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار بارہا کیا جا چکا ہے، چاہے وہ عباس عراقچی صاحب کریں، چاہے وہ مسعود پزشکیان صاحب کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے مفادات کو بھی سیکیور کر رہا ہے. کل اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ری شیئر کیا اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل کے اوپر، اور اس ٹویٹ میں یہ اسحاق ڈار صاحب بتا رہے تھے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز سے 20 پاکستانی شپس کو کراس کرنے کی اجازت دی ہے، اور ایوری ڈے 2 شپس جو ہیں وہ وہاں سے کراس کریں گی. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ نہ صرف پاکستان اپنے مفادات کو سیکیور کر رہا ہے، بٹ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیشن بھی کروا رہا ہے. جی آپ نے بڑی خوبصورتی سے ساری کی ساری چیزیں کہہ دی ہیں. میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ نہ صرف پاکستان کے اوپر تہران اور واشنگٹن نے اعتماد کیا ہے، بلکہ جو علاقائی ممالک ہیں اور چین اور روس، ان کو پاکستان کے رول کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. یہ ہو سکتا تھا کہ علاقے میں سے کوئی اٹھ کے کہتا کہ سوائے ہندوستان کے، کہ حالانکہ وہ ہندوستان کی کوتا اندیشی ہے، کیونکہ یہ پاکستان جو کام کر رہا ہے وہ عالمی امن کے لیے کام کر رہا ہے اور علاقائی سلامتی کے لیے کام کر رہا ہے. تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہر ملک نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو باقی معاملات ہیں ان کو نمٹانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. جو ایک مسئلہ جو ہے سامنے ہے، چیلنج، وہ یہی ہے کہ اگر ایران میں اور امریکہ کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور یہی پاکستان کا ٹاسک ہے، اور اس نے اب ایک 4 ممالک کا ایک گروپ بھی بنا دیا ہے، یعنی یہ جو 4 وزرائے خارجہ آئے ہیں، مصر، ترکی،
سعودی عرب اور پاکستان، اور اس کی مجموعی وکالت سے اگر یہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ اسرائیل اس بات کو مانتا ہے یا نہیں، اور جو گارنٹیز ایران مانگ رہا ہے وہ بین الاقوامی برادری سے یا امریکہ سے، اس میں ایک گارنٹی یہ ہوگی کہ اسرائیل بھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا یا وہ بھی جنگ بندی کرے گا، لیکن ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس صفاتی عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا منصوبہ ہے اسے مکمل کرنے کے لیے لبنان میں اپنا جو انہوں نے جس علاقے کے اوپر قبضہ کیا وہ قبضہ جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد وہ جنگ جاری رکھیں گے۔ ادھر ایران جو ہے اس کے اوپر بھی وہ حملے جیسے کہ آپ نے کہا جاری رکھ سکتے ہیں، اور ایک نیا ایلیمنٹ یہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے آبنۂ ہرموز پہ ہر ایک کی توجہ مرکوز ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے بحرۂ کلزم میں ریڈ سی جو ہے اس کے جو ہے اسی طریقے سے وہاں ایک جو ہے باب المندب ہے، اور وہاں جو ہے یمن کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور وہاں ہوتھیز موجود ہیں جو ایران کے allies ہیں۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ بھی جو ہے پچھلے 2-3 دنوں میں حملے کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور ایک چوک ہولڈ وہاں بھی بن سکتی ہے، ایک چوک ہولڈ یہاں ہے آبنائے ہرموز میں، بالکل، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سردار مسعود خان ہمارے ساتھ تھے، اور اس سفارتی طور پہ پاکستان بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔